جی السلام علیکم ناظرین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے افسوس سے مجھے آج کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان میں آئین ایک ہے، مگر اس پہ عمل درآمد دو ہے۔ ان کا پیغام میں یہ ایسے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر میں مقدس الیکشن ہو رہا ہے، جس میں بڑی بڑی مقدس ہستیاں ہمارے وزیر اعظم صاحب سمیت قوم سے خطاب کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کی عوام کو خطاب کر رہے ہیں، اور کرونا کو سمجھایا ہوا ہے، وائرس کو سمجھایا ہوا ہے کہ خبردار آپ نے ان علاقوں میں نہیں آنا، یہاں مقدس الیکشن ہو رہا ہے اور مقدس ہستیاں خطاب کر رہی ہیں۔ اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا نعرہ مدینے کی ریاست، یہ کدھر سے آپ نے جناب اعلیٰ اس پہ عمل کیا ہے کہ فیصل مسجد کی انتظامیہ کو شکاز نوٹس بھی دے دیا اور مسجد پہ جرمانہ بھی کر دیا اور مسجد سیل بھی کر دی۔ آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہزاروں بندے تم نے میں نے خان صاحب آپ کی زبان سے سنا ہے کہ مجھے ڈر آ رہا ہے، آپ احساسات کھڑے ہیں کبھی آپ کو کرونا نہ ہو جائے، تو یہاں مسجدوں میں کون سا کرونا ہے کہ وہاں تو لوگ ایس او پیز کے ساتھ وضو کر کے صاف ستھرے ہو کر نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اور آج ابھی میں نے پیغام دیکھا ہے اور بڑا دل دکھا ہے، اور خدا کے لیے اللہ کے لیے یہ امپلیمنٹ کرانے والے اداروں سے میری اپیل ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کہ آپ کو یہ کشمیر کے الیکشن کے اجتماع نظر نہیں آتے اور ہمارے مولویوں کے 200-300 جلسوں کے تمہیں سب کرونے نظر آتے ہیں، ان کے ایس او پیز نظر آتے ہیں؟ بھائی خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، مذہب پہ رحم کھا لیں۔ خدا کے لیے آپ نے مرنا نہیں ہے، ایک دن آپ نے قبر میں جانا نہیں ہے، اپنے اللہ کو جواب دینا، آپ نے جواب دینا ہے اپنے اللہ کو، اور اپنے اللہ کے ہاں کس منہ کے ساتھ آپ پیش ہوں گے کہ آپ نے فیصل مسجد پہ جرمانہ کر دیا اور آپ کا نعرہ مدینے کی ریاست بنانے کا ہے؟ اور یہ کدھر کی ریاست ہے آپ تو کہتے تھے ایک ریاست ایک قانون ہوگا، دو پاکستان نہیں ہوں گے، تو یہ دو پاکستان نہیں ہے کیا؟ آزاد کشمیر کے اندر جو آپ الیکشن کرا رہے ہیں اور جو الیکشن میں آپ جلسے کر رہے ہیں، اس میں آپ کو سارے ایس او پیز بھول گئے، اور فیصل مسجد کے اوپر آ کر یہ میں مذمت کرتا ہوں اس عمل کی کہ آپ نے فیصل مسجد کو جرمانہ کیا، اس کی انتظامیہ کو شکاز نوٹس دیا۔ یہ کتنی بولا آپ کا پن ہے کہ قوم کو کہتے ہو کہ میں مدینے کی ریاست بنا رہا ہوں۔ میں سبھی سے اپیل کروں گا، اپنے جتنے افسران بالا ہے، کہ ایک دن آپ نے اللہ کے دربار میں بھی پیش ہونا ہے۔ خدا کے لیے ہماری آوازیں تو آپ دبا سکتے ہیں، ہماری آوازوں کو تو آپ بند کر سکتے ہیں، اللہ نے آج آپ کو لاٹھی دی ہوئی ہے، مگر وارس نہ کر مان وارساں دا، رب بے وارس کر مار دائی، اس دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اج دل خون دے آنسر ہوندا ہے، اور مینوں غصہ آ رہا ہے، اور غصہ کس بات پہ آ رہا ہے کہ یہ مقدس الیکشن میں مقدس ہستیاں خطاب کر رہی ہیں اور وہاں مقدس کارکن آپ کے آ رہے ہیں، وہاں کوئی کرونا نہیں ہے، کوئی ایس او پیز نہیں ہے، اور یہ اللہ والوں کے جلسے تم نے بند کیے ہوئے ہیں، درگاہیں بند کر دی ہیں، اور تم نے مساجد بند کر دی، اور آج فیصل مسجد کو تم نے کیا کیا ہے؟ جرمانہ کیا ہے، پوری دنیا پہ جگ ہنسائی کی۔ اللہ کے گھروں کو بھی جرمانے ہوتے ہیں؟ لا مسجد و سسا تقوی، مسجد کی بنیاد تو تقوی پرہیزگاری پہ، طہارت پہ ہے، اور زمین پہ اگر سب سے اچھا ٹکڑا اللہ کو لگتا ہے تو وہ مسجد ہے۔ اور فرمایا راجل قلبہ معلق بالمساجد، مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور اللہ کہتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ ویوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا عرش عظیم کا، وہ اس کو ملے گا راجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے جڑا ہو۔ آپ کیا ہیں؟ مسجدیں بند کر کے آپ نے جرمانے کر کے کیا پیغام دیا پوری دنیا کو؟ آپ تو خان صاحب کہتے تھے کہ میں مسجدوں بند نہیں کروں گا، میں مسجدیں کھولوں گا، مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلتا، تو پھر آپ کو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ دو پاکستان مت بنائیں، دو قانون مت بنائیں، اور میری اپیل ہے پاکستان کے اداروں سے، خدا کے لیے ہاتھ جڑے، آپ امپلیمنٹ کراتے وقت سوچیں، ایک مسجد میں چھوٹا سا جلسہ ہو تو آپ فوراً دوڑتے ہیں کہ اس کو بند کر دو، پرچہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ اتنے مقدس ہستیوں کے مقدس خطابات ہو رہے ہیں اور مقدس کارکن اس میں جناب اللہ، میں تو ان کو مقدس ہستیاں سمجھتا ہوں، کیونکہ غریب کے لیے جو قانون ہے
وہ ایک بہت بڑا قانون ہے، اور امیر کے لیے ایک مکڑی کا جالا ہے جس سے جو مرضی گزر جائے۔ خدا کے لیے لوگوں کا اعتماد مت اٹھائیں، آپ نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک دن تمہیں اپنے اللہ کے دربار میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یہ جس نے شکواز نوٹس دیا اور جس نے جرمانہ کیا، کیا اس کی قلم لکھتے وقت ہاتھ کانپے نہیں ہیں؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ بھائی خدا کے لیے کچھ تو کام غور سے کر لیں۔ کیوں جگ انسائی کراتے ہیں پاکستان کی؟ کیوں پوری دنیا میں تماشا بناتے ہو پاکستان کا؟ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے آج دل پریشان کر دیا آپ نے۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں یہی کہوں گا آپ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ کچھ بھی نہیں، دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کیا تم نے کیا، کیا قوم کو دکھایا، کیا پیغام گیا؟ خدا کے لیے میرے چاہنے والے اس بات کو شیئر کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ مسجدوں پہ جرمانے نہیں ہوتے، یہ آپ کے یہ مقدس الیکشن کے اجتماعوں میں جرمانے ہوں۔ یہ پولیس کو چاہیے نا کہ آپ کے خلاف پرچے کاٹے اور پتہ چلے کہ یہاں حضرت، آپ مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ اس کے کرتے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور ان جلسوں میں اتنی عوام ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنی عوام کو بدظن مت کریں۔ ہم لوگوں کو روز دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا احترام کریں، اس کی ریٹ کو قائم رکھیں، اس کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں، اور آپ سب عمل کرنے والے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو کہا تھا کہ پاکستان ایک ہوگا، ایک قانون ہوگا، غریب امیر کے لیے ایک کرنا، تو آج کیا ہوا ہے؟ مساجد کے لیے قانون اور مسجد مدرسوں کے جلسوں کے لیے قانون اور آپ کے جلسوں کے لیے قانون، اور یہ کدھر کا قانون ہے؟ یہ کدھر کے آپ کے فیصلے ہیں؟ خدا کے لیے یہ جنہوں نے یہ کام کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شیم فار یو کہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھنا بھی ہم پسند نہیں کرتے جو اللہ کے گھر کو جرمانے کرے۔ بھئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ آپ بھئی کس مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں؟ کوئی اپنا مذہب بھی سبھی بتا دیں۔ ہم تو جس مذہب کے ماننے والے، ہم تو مسجدوں کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، اور آپ نے کیا کہا؟ اس لیے میں آپ سب کو پیغام دیتا ہوں، خدا کے لیے اس قوم کو ایک قانون کا درس دینے والے سبھی کے لیے ایک قانون بنائیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔